بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ جادو جو کہ بہت بڑی بیماری ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جس سے صرف جادو ختم نہیں ہوگا، بلکہ جس نے آپ پر جادو کیا ہے آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا، یا پھر اگر کسی نے آپ پر تعویذات کے ذریعے جادو کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان تعویذات کا بھی پتہ چل جائے کہ تعویذات کو کہاں دفن کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس بات کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو ضرور سمجھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد جو جادو کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں، کبھی جادو کی وجہ سے کاروبار کی بندش ہے، کہیں جادو کی وجہ سے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، کہیں جادو کی وجہ سے گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، گوشت کے لوتھڑے گرتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ جادو کی بہت ساری علامات ہیں، لیکن چند ایک علامات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، اور دردیں بھی ایسی کہ آپ کا جسم ٹوٹتا ہے، دل پریشان رہتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں یا کاروبار کی جگہ پہ ہیں تو آپ کا دل نہیں لگتا، اور بالکل بھی کسی چیز کو کھانے کو پینے کو نہ کسی سے بات کرنے کو جی کرتا ہے، دل ہر وقت مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی حیران کن بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے پریشانی کیا ہے۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے جادو کی۔ اور اگر آپ کو خواب میں واش روم نظر آتا ہے، کالے کتے نظر آتے ہیں، کالے سانپ نظر آتے ہیں، گندگی نظر آتی ہے، تو یہ چند موٹی موٹی علامات ہیں جادو کی۔ آپ کو کوئی روحانی یا جسمانی چیک اپ کروانے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ آپ کسی اتھینٹک بندے سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کریں۔ ماقبل ہم نے اپنے ہی اسی چینل پر بہت ساری اچھی ویڈیوز جادو کی جو ہماری تجربہ شدہ وہ ہم نے اپلوڈ کی الحمدللہ، تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ ہمیں کالز کر کے میسیجز کر کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت آپ کے وظائف سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک اور تجربے کی ویڈیو، ایک اور تجربہ شدہ عمل آپ حضرات سے شیئر کر دیں۔ تو اس کو پورے دھیان توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ اس میں آپ کو 3 فائدے ہونے والے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کے اوپر جادو کیا وہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس جگہ میں تعویذ دفن کیے گئے ہیں یا جلائے گئے ہیں یا آپ کے پتلا بنائے گئے ہیں وہ سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو ان تعویذوں کا بھی پتہ چل جائے گا اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ وہ آپ کو خواب میں وہ تعویذ نظر آ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہیں، تو آپ جاتے ہیں وہاں سے تعویذوں کو نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد ان کو فوراً کھولنا نہیں ہے، کیونکہ وہ جادو کے تعویذ ہوتے ہیں۔ آپ کا نام ہے، والدہ کا نام ہے، آپ کی نسبت سے وہ تعویذ دفن کیے گئے ہیں، تو کسی ماہر بندے کو وہ تعویذ آپ نے دکھانے ہیں کہ یہ تعویذات ہیں۔ پھر اگر وہ کہیں بہا دو تو بہا دیں، اگر وہ کہیں جلا دو تو جلا دیں۔ اپنی مرضی سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تعویذات دیکھ لیے، نکال لیے، کسی ماہر کو دکھا دیں، بس بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 3 بڑے بڑے فائدے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اس عمل میں آپ کو ہونے والے ہیں، اور یہی مطلوب ہوتا ہے۔ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں عرصہ دراز سے بیمار ہوں، عرصہ دراز سے میرا کاروبار نہیں چلتا، میری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، میرے رشتوں کی بندش ہو چکی ہے،
یہاں تک بھی مجھے کالز آئی ہیں کہ جادو کے ذریعے سے نامردی کا مسئلہ مسلط کروایا جاتا ہے، اور یہاں تک بھی کالز موصول ہوئی ہیں کہ جادو کی وجہ سے عورتوں کے بچوں کی بندش کروائی جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ انتقام کی ایک آگ جل رہی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب شیطانی طاقتیں اپنا کام کر رہی ہیں، ہم الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو اعمال بتاتے ہیں، آپ نے ضرور اعمال کرنے ہیں، اور پھر ان کا اثر انشاءاللہ بالکل باطل ہو جائے گا۔ کیوں کہ ہم آپ کو قرآنی آیات بتاتے ہیں، اور جب قرآنی آیات آ جائیں تو جادو ہو بھلے جادو کا باپ بھی ہو، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ اعمال ضرور کریں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے آرام آ جائے، مجھے فرق پڑ جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے تعویذوں کا پتہ چل جائے، کہاں دفن کیے ہیں، جلائے ہیں، بہائے ہیں، کیا کیا، وہ سمجھ میں آ جائے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے جادو کیا ہے یا کروایا ہے وہ ہمیں نظر آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے۔ تو یہ تین چیزیں جادو میں مطلوب ہوتی ہیں، وہ اس عمل میں انشاءاللہ ہم طریقہ کار بتائیں گے۔ آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے تو آپ کو آرام بھی آ جائے گا، تعویذات بھی نکل جائیں گے، اور جس نے کیا ہے اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ پریکٹیکلی طریقے پر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آپ نے 3 انڈے لے لینے ہیں، وہ اگر دیسی انڈے مل جائیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ ملے تو فارمی انڈے تو ہر جگہ پہ دستیاب ہوتے ہیں، تو وہ آپ لے لینے ہیں۔ آپ نے ٹوٹل لینے ہیں 9 انڈے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ٹوٹل 9 انڈے آپ نے لینے ہیں، اور 3 دن کا یہ عمل ہے۔ ہر روز آپ نے 3 انڈے یوز کرنے ہیں۔ اس عمل میں 3 انڈے آپ نے ہر روز استعمال کرنے ہیں، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اب اس میں بہت سارے احباب یہ سوال کریں گے کہ آیا انہی 3 انڈوں پہ عمل کرنا ہے یا نئے انڈے لینے ہیں؟ تو یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ آپ نے 9 انڈے لینے ہیں، ہر روز نئے انڈوں پہ دم کرنا ہے، پرانے انڈوں کو آپ نے استعمال کر لینا ہے، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے اوپر بہت سخت قسم کا جادو ہے، بڑی سخت قسم کی بیماری لگی آپ کو، یا کاروبار تباہ ہو گیا، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سارے کاموں کے لیے جادو کی کاٹ ہے، گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں جادو کا اتار ہے۔ یہ ایک عمل ہی آپ کے لیے 1000 عملوں سے بھاری ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ آپ نے ایک انڈا لیا، ایک انڈا آپ نے پکڑ کر اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ سکرین پر بھی چل رہی ہے، اب وہاں سے یاد کر لیں، ان اللہ سیبطلہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، پیچھے سے جادو کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے، لیکن وہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ بے شک اللہ ان قریب اس جادو کو باطل کر دے گا۔ جو قرآنی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ان قریب اس جادو کو باطل کر دے گا۔ تو گویا کہ آج ہم اپنے جادو کی کاٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر کیا گیا ہے اس کا اتار کر رہے ہیں، تو اللہ کی ذات عالی سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ اس کو ابھی ابھی باطل کر دو، ختم کر دو۔ یہ انڈا لیا آپ نے، مریض کے سر پہ یوں آپ نے درمیان میں رکھنا ہے، درمیان میں رکھنے کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ یہاں پہ آ کے آپ نے انڈے کے اوپر یوں پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اس دم کی انڈے کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے، پھر آپ نے دوسرا انڈا پکڑ لینا ہے، یہ آپ نے دوسرا انڈا پکڑ لیا۔ اسی طرح یہاں پہ آگے، ہاں دوسری بات میں آپ کے میرے ذہن سے نکل گئی، آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی آپ نے
दम करने के लिए, उतार करने के लिए अंडा पकड़ना है वो सीधे हाथ से अंडा पकड़ना है। और कोशिश ये कर लें कि इसमें बावुज़ू रहें। जब आप वज़ू कर लेंगे तो वज़ू की वजह से आपके अमल की ताकत बढ़ जाएगी। एक और छोटा काम आपको बताता चलूं, इसमें पहले थोड़ा सा आप सदका भी दे लें, कोई भी अपनी जान के लिए कुछ सदका आप दे लें, किसी गरीब को खाना खिला दें या कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में आप दे के फिर ये अमल स्टार्ट करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं तो 3 दिन का कह रहा हूँ, पहले दिन ही आप ठीक हो जाएंगे। तो आपने सीधे हाथ में अंडा पकड़ना है और बावुज़ू वज़ू करके आप अंडा पकड़ें। फिर ये तरीक़ाकार, तो यहाँ पे अंडा रखा, फिर आपने पढ़ लिया इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु। यहाँ पे आके आपने तीसरी बार ख़त्म करना है और फिर दम का देना, यूँ फूंक मार दी, ये दम कर दिया। फिर आपने तीसरा अंडा पकड़ लिया। तीसरा अंडा पकड़ने के बाद फिर सर के दरमियान में रखकर फिर इसी तरह इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, यूँ ख़त्म कर दिया। तो आपने ये तरीक़ाकार देख लिया, अच्छी तरह माशाल्लाह समझ भी लिया। आपने अब इन अंडों को इस्तेमाल में कैसे लाना है, आपने ये अंडों को दम होते हुए देख लिया। अब आपने खुद अपने जादू की काट के लिए, उतार के लिए अमल करना है। फिर इन अंडों को आज ही जब आप अमल कर लेंगे फौरन इनको दफन कर देना है। जब आप ये अंडे दफन कर रहे हो तो आपने ये समझना है कि आपके ऊपर जितना भी जादू था, जो कुछ भी किसी ने अटैक्स वगैरह किए हुए थे, वो सारे मैंने दफन कर दिए। अब आपको इस अमल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह इनको करना है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपके जादू की काट भी हो जाएगी, आपको तवीज़ात का पता भी चल जाएगा और आपको बंदे का भी पता चल जाएगा। अब बंदे का पता कैसे चलाना है, जब आपने ये अमल कर लिया तो अमल करने के बाद जब आपने रात को सोना है तो सोने से पहले भले ऊपर से देखे या ज़ुबानी सूरह तकवीर पढ़नी है। 30वें पारे में आती है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, ये सूरह तकवीर है। एक बार पढ़कर सुन्नत के मुताबिक आप सो जाएं। 3 दिन पढ़नी है आपने, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजल करम से इन 3 दिनों में आपको तवीज़ात भी नज़र आ जाएंगे और वो बंदा भी नज़र आ जाएगा जिसने आपके ऊपर ये घिनौना जुर्म किया है। आपने पहले दिन भी इसी तरतीब के मुताबिक अमल करना है, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, और हर रोज़ नए अंडे लेने हैं। और जब अमल करना है फौरन अंडों को दफन करने की कोशिश करनी है, घर में नहीं रखना। जी तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपका जादू भी ख़त्म हो जाएगा। अगर तवीज़ात हैं तो तवीज़ात का भी पता चल जाएगा और जिस बंदे ने आप पर जादू किया है उस बंदे का भी आपको पता चल जाएगा। आपको ख्वाब में उस बंदे की तरफ इशारा मिल जाएगा। इस अमल को ज़रूर करें क्योंकि मौजूदा दौर में हर दूसरा बंदा जादू का शिकार हो चुका है। तो इस अमल को पढ़कर घर में ही इलाज कर लें, आमलों के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।